لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام عورتوں کے حقوق کے متعلق بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صنف نازوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی. اور یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ حجۃ الوداع حج فرض ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج فرمایا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا تھا کہ سب اس میں شریک ہوں. چنانچہ بڑا مجمع تھا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے گاہے اپنے امت کے نام بڑے اہم امور کا پیغام دیا، تاکید فرمائی. اور آپ علیہ السلام کا انداز اس طرح کا تھا کہ آپ خود فرماتے تھے کہ شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، یعنی اتنا بڑا مجمع نہ ہو، آپ خود ارشاد فرماتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح سے گویا کہہ رہے ہیں کہ الوداع کہنے والا الوداع کہہ رہا ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جیسا عاشقین کا مجمع، اور اس میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اس طرح کا، اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، الوداع. اور اس میں آپ علیہ السلام نے گاہے گاہے ان چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جس میں اپنی امت کو پھسلنے کا خطرہ تھا یا اپنی امت کے اندر گمراہی کا خطرہ تھا، ان امور کی طرف نشاندہی فرمائی. بہت سارے امور تھے، اسی میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لمبا واز فرمایا، اور اس میں ایک یہ بات بھی فرمائی جس کا گویا آپ علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ میری امت کی طرف سے اس میں کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کے یہاں شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور ناکامی دیکھنی پڑے گی. اسی میں فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تاکید کے لیے جملہ بولا جاتا ہے دین الا، سنو، واستوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے لیے میری طرف سے تم گویا وصیت قبول کرو، نصیحت قبول کرو، حسن سلوک کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا.
اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِندَكُمْ، یہ وجہ بیان فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دیکھو وہ تمہارے یہاں قید ہے، ایک قیدی کی طرح ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے بتلایا، آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے نظام میں گویا ایک خاص مقام اور خاص حیثیت عطا فرمائی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اور عورت کے جذبات الگ ہیں، مرد کے جذبات الگ ہیں۔ اگرچہ موجودہ دنیا آزادی کے نام پر الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہو نہیں سکتا ہے، فطرت ہی الگ ہے، اس کے جذبات الگ ہیں، اس کے جذبات الگ ہیں۔ آپ کیسے ایک دوسرے کو جذبات تقسیم کریں گے؟ اور میں نے مثال سے کہا تھا 9 مہینے تک بچہ پیٹ میں رکھتی ہے، مرد کون رکھے گا؟ لاؤ برابری کا معاملہ، دودھ پلانے کا معاملہ ہے، اسی طرح بچے کی پرورش کا معاملہ ہے۔ ماں جس طرح بچے کی پرورش کرتی ہے مرد نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کوئی چھوٹا بچہ تھا 3-4 مہینے کا، اب عورت کو کہیں جانا تھا تو اپنے شوہر کو دے کر چلی گئی، اس کو سنبھالو میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اب بچے نے رونا شروع کر دیا، اس نے کوشش کی بہلانے کی، لیکن بہلا نہیں تو مارنا شروع کر دیا، بچے نے اور چلانا شروع کر دیا۔ وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے آنچل سے لگا کر کے بچے کو اس طرح سے گویا تربیت کرتی ہے، پیار اور محبت دیتی ہے کہ یہ اسی کا حصہ ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے دونوں کی فطرت الگ الگ بنائی ہے، دونوں کے جذبات بھی الگ ہیں، مرد کے جذبات الگ ہیں، عورت کے جذبات الگ ہیں۔ اسی لیے مرد کو ذمہ داریاں اللہ نے الگ عطا فرمائی اور عورتوں کو ذمہ داریاں اللہ نے الگ عطا فرمائی، اور مردوں کو کہا دیکھو تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں گھریلو اعتبار سے، تم ان میں کوتاہی مت کرنا ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اور عورتوں سے کہا کہ دیکھو گھریلو معاملات میں تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں، اگر ان ذمہ داریوں میں تم نے کمی اور کوتاہی کی تو اللہ کے یہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور دیکھو مومن کا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، یا اچھا یا برا کرتا ہے اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ برے کام پر مجھے سزا ملنے والی ہے اور اچھے کام پر مجھے انعام ملنے والا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی تو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرما کر اس کی وجہ بتلائی کہ دیکھو وہ تمہارے یہاں قید ہے، ایک قیدی کی طرح ہے، اور قیدی کس طرح سے حسن سلوک کا مستحق ہوتا ہے، تمہیں بھی اس کے ساتھ میں اسی طرح حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کس طرح سے نکاح میں 2 بول ہوتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا، یا میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ کوئی پارٹی ایک کہے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یہ پہلے کہنے والا فقہاء کی اصطلاح میں ایجاب کہلاتا ہے، اور دوسرا کہنے والا قبول۔ یہ 2 بول ہیں، ایجاب اور قبول۔ نکاح ہو گیا، مہر تو ایسے اللہ پاک کی طرف سے واجب ہے ہی۔ اب یہ 2 بول، اب یہ 2 بول کی اس بچی نے، جو بچی اپنے ماں باپ کے یہاں کس طرح سے شفقت اور محبت میں پلی، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت۔ ہر آدمی اپنی بیٹی کا خیال کرے، ایک فطری چیز ہے، اللہ پاک کی طرف سے بیٹی کی بنسبت بیٹی کا کچھ زیادہ ہی پیار اور محبت ماں باپ کے دل میں ہوتا ہے۔ ہمارے رشتے میں بھائی ہوتے ہیں، ان کی بیٹی کی نکاح تھا، نکاح کے بعد میں بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا، ایک فطری چیز ہوتی ہے، اس جذبات میں آ گئے اور رونے لگے، دیکھا نہیں گیا، آنسوؤں کی برسات میں ایک طرف جا کے رونے لگے۔ بیٹی گھر سے ودا ہو رہی ہے، ہر باپ جانتا ہے کہ اس پہ دل پہ کیا گزرتی ہے، وہ باپ ہی جانتا ہے، کوئی اور تعبیر نہیں کر سکتا۔ تو ان کے بیٹے یعنی وہ میرے بھتیجے وہ اپنے ابا کے پاس میں گئے، ابا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ابا رو رہے ہو؟ خوشی کا دن ہے، بہن اپنے گھر پہ جا رہی ہے اچھے سے عزت کے ساتھ میں، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ روتے کیوں؟ تو میرے بھائی نے اپنے آنسو پوچھ کے وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا بیٹا اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کر کے پھر مجھے نصیحت کرنا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، میں نے خود اس بچے کو جو اپنے باپ کو نصیحت کر رہا تھا، جب اس کی بیٹی کے گھر سے رخصتی کا وقت آیا تو وہ وہاں رک بھی نہیں سکا۔ یہ جذبات ہوتے ہیں، اللہ نے رکھے ہیں۔
خدیجہ رضی اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے رخصت ہو رہی ہے. روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا کیا انداز تھا. بیٹی ابھی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے, روتے ہوئے باپ کو چھوڑا, بے ہوش ماں کو چھوڑا, آنسو بہاتی بہنوں کو چھوڑا, اپنے بلکتے ہوئے بھائیوں کو چھوڑا, اپنی سہیلیوں کو چھوڑا, جس گھر میں اس کی اتنی نعمتوں کے ساتھ پرورش ہوئی تھی اس گھر کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, اور 2 بول کی لاج ایسے رکھی ایک اجنبی کے ساتھ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اس کے ساتھ چل دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑا عجیب و غریب جملہ رکھا ہوا, حکیم الامت ہے, اللہ پاک کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. فرمایا نادانو 2 بول کی اگر لاج دیکھنی ہو تو بچی سے سیکھو, جس نے 2 بول کی لاج رکھی ہے کہ میں نے نکاح کیا, میں نے قبول کیا, اتنا سب کچھ قربان کر دیا اس نے. اور ہم اور آپ بھی 2 بول بولتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ 2 بول ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ تیری مانیں گے, تجھے مانیں گے, تیری مانیں گے, محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم بھی لاج رکھتے ہو, ہم لاج رکھتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جن چیزوں کو حکم فرمایا انہیں کو اپناتے ہیں. اس نادان بچی سے سیکھو, اور دیکھو وطن کو کس سے محبت نہیں ہوتی ہے, وطن سے کس کو محبت نہیں ہوتی. آدمی چاہے بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ جائے, بڑے فیکٹریوں کا مالک بن جائے, بڑا سیٹ بن جائے, بلکہ کسی جگہ کا حکمراں اور بادشاہ بن جائے, لیکن اپنے بچپن جہاں پہ گزرا ہے اس وطن کی جب یاد آتی ہے میٹھی میٹھی کسک دل میں, تو ایک یاد ہی ہوتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہجرت فرما کر صحابہ اکرام مدینہ منورہ تشریف لائے مہاجرین, تو یہاں کی آب و ہوا ٹھنڈ کچھ اس طرح کی تھی کہ یہاں آنے کے بعد میں بیمار پڑ جاتے تھے ماحول میں, کلائمیٹ کے اعتبار سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیمار پڑ گئے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اپنے ابا کی تیمارداری کے لیے گئی, وہاں جا کے دیکھتے ہوں کہ ابا کو بخار ہے اور مکہ مکرمہ کی یاد میں اشعار پڑھ رہے ہیں. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اشعار بخاری شریف میں موجود ہے کہ بخار کی حالت میں ہیں اور مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کو, وہاں کے کبوتروں کو, وہاں کی فضاؤں کو اشعار میں یاد کر کے گنگنا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ اشعار سنے تو آپ کا دل بھر آیا. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا شیخ نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, جب ہمیں سبق پڑھاتے ہوئے ان اشعار پہ پہنچے تھے تو خود اشعار پڑھ نہیں سکے تھے, ایسا دل بھر گیا. اشعار ایسے ہیں. ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی کہ میں نے اپنے ابا سے اشعار سنے, اپنے وطن کو یاد کر رہے, وطن کی محبت ہوتی ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وطن کی محبت ہوتی. ہم بھی یہاں مختلف وطنوں سے لوگ, یہاں کوئی بہار سے, بنگال سے, یو پی سے, راجستھان سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھو یہاں بڑے سیٹ ہیں, لیکن وطن کی یاد, جنم بھومی, جائے پیدائش, ایک فطری چیز ہوتی ہے, محبت اللہ پاک دل میں ڈالتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی وہاں پر, اللہم حبب الینا المدینہ, اے اللہ مکے کی محبت تیرے خلیل نے مانگی تھی, تیرا حبیب مدینے کی محبت مانگتا ہے, اے اللہ میرے ماننے والوں کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے. اسی محبت کا اثر ہے آج ہم بھی توڑتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی دعاؤں کا اثر ہے. امیدیں لاکھوں ہیں, اے امید بڑی, مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, امیدیں بڑی ہیں لیکن ہے امید بڑی, ہو سگانے مدینے میں میرا نام شمار, جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں, مروں تو کھائے مجھے مدینے کے مور و مار. ایک مدینے کا کتا بن کر اور ان گلیوں میں پھرنا نصیب ہو جائے, زہ نصیب ان گلیوں میں پھرنا نصیب ہو جائے, اور پھر اسی خاک کا پیون بن جاؤں تو مدینہ منورہ کی کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جاؤں, یہ تمنا ہے. تو میں عرض کر وطن کی محبت. اب یہ بیٹی اپنے گھر بار, ماں باپ,
اپنے بھائی بہن، اپنی سہیلیوں، اپنے گھر، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے 2 بول کی لاج رکھی کہ وہاں گئی. وہاں ایک اس کو اجنبی ماحول سے سابقہ پڑتا ہے. ہم اور آپ بھی اپنے وطن سے کہیں دور جائیں، اجنبی ماحول پہ کیسا لگتا ہے؟ سب دوسرے لوگ، وہاں کس پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے. اب آپ اندازہ کرو، یہ بچی جو وہاں گئی ہے، اب اس کی ساس اجنبی، اس کے سسر اجنبی، اس کے شوہر اجنبی، اس کی ننند اور اس کا وہ دادا ساسو دادا، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو یہ سارے ماحول، اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہوتا ہے. اب ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تاکید فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے گھر میں قیدی ہیں، لہذا قیدی کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کیا جاتا ہے تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب یہ گھر پہ آئی، اب اس سے حقوق کیا وابستہ ہیں؟ شوہر کہتا ہے میرے حق ہے، اور ساس سسر ان کا تو حق. یعنی ہمارے یہاں ماحول غیروں کے دیکھا جائے کہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ بیوی جو بچے کی عورت ہے، جو بہو ہے، وہ اگر اپنے شوہر کے حق خدمت کرے نہ کرے، ہماری خدمت تو ہونی چاہیے. قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں کہتا ہوں، یہ کس نے دیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر اس کا کتنا حق ہے اور تم اس سے کتنی خدمت کے مالک ہو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ دیکھو تم اس کے صرف متاع کے مالک ہو، اس سے جنسی خواہش پوری کر سکتے ہو. اور عورت کو بھی تاکید سے کہا کہ دیکھو تم نے جو نکاح کیا ہے مرد کے لیے عفت و پاک دامنی کا ایک ذریعہ بن کر کے تم گھر میں آئی ہو. فرمایا 24 گھنٹے اپنے شوہر کی تسکین کے لیے تمہیں تیار رہنا پڑے گا، گھر سے باہر نہیں. یہاں تک کہ فرمایا عفت و پاک دامنی اسلام میں کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے. انسان کی عفت و پاک دامنی کہ اگر شادی شدہ کوئی آدمی حرام کاری کر لیتا ہے تو شریعت نے سزا مقرر کی ہے، اس کا اگر ثابت ہو جائے اس کا جرم، فرمایا چوراہے پر اس کو کھڑا کر کے پتھروں سے مار مار کر اس کو رجم کر دو. یہ فعل ہی ایسا خطرناک ہے، اس کی قباحت ہمارے دلوں سے نکل گئی. اور اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ یہ کام کرتا ہے زناکاری کا، فرمایا 100 کوڑے مارو اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے. یہ سزا زنا کی سخت ترین اسی لیے مقرر کی ہے کہ وہاں بیوی سے کہا 24 گھنٹے تیار. بلکہ ایک حدیث تو بڑی عجیب و غریب ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت روٹی پکا رہی ہو اور روٹی بنا کر توے پر ڈال دی ہو اور اس وقت میں مرد کو خواہش پیدا ہو گئی اپنی عورت سے پوری کرنے کے لیے، عورت سے کہا اس کی عفت و عصمت کا اتنا خیال ہے، روٹی جل جائے جلنے دے، کوئی خیال نہیں ہے، پہلے اپنے مرد کی خواہشات پوری کرو. اسی لیے یہ 2-3-4 بیویوں کے بارے میں جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، یہ در حقیقت اسلام نے عفت و عصمت کا خیال فرمایا. بیوی اگر برداشت سے باہر یہ کام نہیں کر سکتی تو فرمایا 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن عفت و عصمت کا خیال کرو. اور فرمایا بغیر اجازت کے شوہر کے گھر سے باہر نہ جاؤ، اور اس کے گھر میں بھی بغیر اس کی اجازت کے کسی کو داخل نہ ہونے دو. جو اس کو ناپسند ہو اپنے گھر میں مت نہ آنے دو، چاہے حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، گھر میں رہو. اور ادھر اس سے کہا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم صرف اس لیے اپنی خواہش پوری کرنے کے مالک ہو. تو گھر کی خدمت، کتابیں اٹھا کے دیکھو، یہ ہم دیار دیر میں یہ دوسرے ملکوں میں ہے، دوسری قوموں پہ دیکھا دیکھی ہمیں ان کے حقوق کا معلوم نہیں، ورنہ شرعی طور سے صاف طور سے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو لڑکی تمہارے گھر میں نکاح کر کے آئی ہے اس کے کھانے پینے کا اور مکان کا ذمہ تمہارے ذمہ لازم ہے. اب یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ اپنے ماں باپ کے یہاں ایسی زندگی گزار رہی تھی کہ اس کو کھانا پکا کر دیا جاتا تھا، اس شوہر کو دیانتاً قضاً مجبور کیا جائے گا کہ بیوی کو کھانا پکا کے دو، پکا کے دو، تم نہ پکوا کے دو.
تم پکاؤ، چاہے خادمہ سے پکواؤ. اور اگر یہ خود پکاتی تھی وہاں تب یہ مسئلہ ہے کہ بھی کچا اناج دے رہی ہے، خود اپنا بنا کے پکا کے کھلائے گی، تو شوہر کا اس کی ذمہ لازم نہیں ہے. اور ساس سسر ننند باوچ دادا سسر نانا سسر وہ کیونکہ اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشیاں مناؤ، یہ ہمارے ملکوں میں ہندوستان پاکستان یا ہمارے اڑوس پڑوس کی جو عورتیں ہیں نا، یہ عورتیں جنت کی حوریں ہیں. ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے اور اس کے لیے اپنے لیے عزت اور فخر محسوس کرتی ہے. اپنے ساس سسر جو اپنے شوہر کی نسبت پر اس کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، اس بنا پر کہ میرے یہ شوہر کے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت بھی اپنے لیے سعادت مندی سمجھتی ہے. لیکن فرق کہاں پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ ہم نے اس کو اپنا حق سمجھا، اس کا احسان نہیں سمجھا. حالانکہ اس کا احسان تھا، جس کے ہم قدر کرتے اس کا احسان نہیں سمجھا. ہم نے کہا ہمارا حق ہے، تیرے کو کرنا ہی پڑے گا. اور عجیب معاملہ ہے، ہماری بیٹی وہ نکاح کر کے کہیں اور گئی ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے، اور کسی اور کی بیٹی بہو بن کر ہمارے یہاں آئی ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے. کہیں کہیں تو تعویذ کرنے کے لیے دعاؤں کے لیے بھی آتا ہے. کیا ہے؟ ذرا دعا کرنا، کوئی ایسی تعویذ بنا کے دو نا، بیٹی ہمارا جوائی ہے نا، وہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کا خیال نہیں کرتا ہے، اور ہمارے گھر میں اگر اس کا داماد اپنی بیوی کا خیال کرو پھر دیکھو ہمارا کیا حال ہے. شوہر کی کرے نہ کرو، ہمارا ساس سسر ہمارا. حالانکہ حدیث کی کتابوں میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا، یہ گھر کا ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کا نگراں ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی کرے کہ حقوق کے کہیں پامالی تو نہیں ہو رہی. ایسے ایک صحابی اپنے بیٹے کا نکاح کر کے اپنے گھر میں بہو لے کر آئے، تو ایک مرتبہ اپنی بہو کو بلایا جانچنے کے لیے کہ میرا بیٹا کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، حقوق ضائع تو نہیں کرتا. اللہ کے جواب دینا پڑے گا، وہاں شرمندگی اٹھانی پڑی. ایک دوسرے صحابی بھی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. بہو آئی اور آ کر کے کہا کہ ہمارے بیٹے کیسے ہیں بیٹا؟ تو بہو نے کہا ابا بہت اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، تلاوت قرآن پاک کی، تسبیحات، نماز کے پورے پابند ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ. بہو چلی گئی. انہوں نے کہا الحمدللہ. پاس میں جو دوسرے صحابی بیٹھے تھے اس نے کہا الحمدللہ بعد میں پڑھنا، بہت بڑی شکایت کر کے گئی. شکایت کہاں؟ اس نے تو میرے بیٹے کی نیکی کا بہت بڑی گواہی دی. کہنے لگے حقوق اللہ کی بات کی ہے، حقوق العباد کا ایک لفظ نہیں کہا. یہ ہے وہ نظر، اپنے حقوق کیسے ادا کر رہے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ نہیں ہے جو دوستوں کی محفل میں اچھا ہو، اچھا وہ نہیں ہے جس کو ماں باپ اچھائی کی گواہی دے، اچھا وہ نہیں ہے جس کو پڑوسیوں کی اچھی گواہی دے. بے شک یہ اچھائی کے معیار ہیں، لیکن سب سے بڑا اچھائی کا معیار میرے آقا نے فرمایا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے. اور میں تم سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ میری گواہی تم خدیجہ، عائشہ اور زینب ام سلمہ سے پوچھ لو، حفصہ سے پوچھ لو. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے گزرے تھے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے. میں نے کہا کہ وہ عورتیں جو ہمارے گھر میں خدمت کر رہی ہیں نا، ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، کرنا ہی پڑے گا، جھک مار کے کرنا پڑے گا. بلکہ اللہ معاف فرمائے، میں یہ بات کہتا ہوں ہمارے یہاں شادی کا مقصد یہ ہوتا ہے، کام کرنے میں دقت ہوتی ہے، بیٹی کو شادی کرنی ہے، گویا کام والی لا رہے ہو کہ تم وہ امانت گھر میں لا رہے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی کے گھر میں جانا ہوا، وہ ان کے مرید تھے اور ان کے گھر والوں بھی ان سے بیعت تھی. فرمایا کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد میں حضرت کا معمول تھا کہ اس کے گھر والوں کی تعریف کی جائے. تو دیکھا پردے کے پیچھے عورت بھی آئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف فرمائی، اچھا کھانا پکایا لذیذ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی تو حضرت فرمایا کہ میری طرف سے کوئی جیسا جملہ نکل گیا جو آپ کو برا لگا ہو، معافی مانگتا ہوں. تو اندر سے عورت نے جواب دیا کہ حضرت یہ جو آپ کے پاس میں کھڑے ہیں نا آپ کے مرید صاحب جو آپ کو یہاں وہ آپ کی دعوت کر کے یہاں لے گئے، 40 سال سے میں ان کے ساتھ میں ہوں،
اور 40 سال میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا یہ پکا پکا کر انہیں کھلاتی ہوں، 40 سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی انہوں نے میری تعریف نہیں کی۔ آج آپ کے منہ سے یہ تعریف کے کلمات سن کر کے مجھے فرط محبت پہ رونا آ گیا کہ میرا پکایا ہوا بھی کسی کو پسند ہے۔ سیکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے، گھر کا کام کرتے تھے۔ عائشہ تم یہ کر رہے ہو؟ فرماتے جھاڑو میں لگا دیتا ہوں، صفائی۔ ہماری تو بزرگی میں فرق آ جائے، عورتوں کے سامنے ہم کام کریں۔ اخلاق کیا ہے؟ اسلام نے جو اخلاق سکھائے ہیں، اخلاق یہ نہیں کہ کسی کے سامنے بناوٹی مسکرا کے آپ بات کر دو، اس کا نام اخلاق ہے نہیں۔ یہ اخلاق کے غلط معنی باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ سامنے والے کو کیسے متاثر کیا جائے، اس سے بات کیسے کی جائے، کون سی اسٹائل اختیار کی جائے، آپ کو مسکرانا کہاں ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ یہ بناوٹی سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے اخلاق نہیں، لفظ اخلاق کی توہین ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ ماں باپ کی خدمت، بھائیوں سے محبت، بہنوں کا حق، بیوی کے حق، یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، یہ اخلاق ہے۔ یہی حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا الحمدللہ مجھے اللہ نے احسان کا مقام عطا فرمایا ہے۔ احسان کا مقام، کوئی آدمی اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے دے، کہنے کے الفاظ ہیں۔ اور اگر یہ مقام نہ حاصل ہو تو کم سے کم یہ کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ عبادت کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ تو ایک آدمی آ کے بھائی مجھے احسان، تو حضرت نے فرمایا کہ نماز میں یا دوسرے معاملات میں بھی؟ تو فرمایا حضرت نماز میں، اور نمازی کا کہا گیا عبادت، تو حضرت نے فرمایا بھائی اس کی شروعات ہے ایک عبادت، یہاں تو ABCD شروع ہوتا ہے، ابھی XYZ بہت دور ہے۔ فرمایا معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، دکان پہ ہو تو یہ خیال لیتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گھر والوں کے درمیان بیٹھا ہوں، کسی کا حق ادا کرنے کا موقع آیا تو وہاں بھی خیال آتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ ابھی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ہوں اور ان کی طرف سے کوئی طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آئے اور ہماری طبیعت میں اشتعال پیدا ہو، وہاں قرآن کریم کی آیت کی طرف دھیان جانا چاہیے کہ اللہ کی سفارش ہے۔ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کا ماحول بگاڑ دو، نہیں، ایک مرد ہے، اللہ پاک نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، تو جس طرح سے اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ داری نبھانی ہے، عورتوں کے بارے میں اسلام کی، قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا تاکیدات ہے اور کیا طریقہ ہے، ہمیں وہ اپنانا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں نے نام لیا، ان کے گھر والے فرماتے ہیں کہ 50-60 سالہ زندگی میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی جو ہے وہ لہجہ بدل کر کے بھی ہمارے ساتھ بات نہیں فرمائی۔ یہ ہے جنت کی۔ اور فرمایا کبھی پانی بھی مانگنے کی نوبت نہیں آئی، ہم سب چاہتے تھے کہ حضرت کو کس چیز کی ضرورت ہے ہم فوراً پیش کر دیتے، باقی حضرت کبھی نہیں فرمایا۔ وہ عورتیں جو قیدی بن کے ساری زندگی ہماری خدمت کرتی ہے، کپڑے دھلتی ہے، کھانا پکا کے دیتی ہے، گھر کا سارا کام کرتی ہے بغیر ذمہ داری کے، ایک اخلاقی اعتبار سے اس کا کتنا بڑا احسان، اور ہمیں ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، قرآن اور حدیث میں کیا تاکیدات ہے ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اور ایک بیٹی جو ایک بہو بن کر ہمارے گھر میں آئی، میں نے کہا ساس سسر کو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ سچ کہتا ہوں اتنا گندا ماحول ہو گیا، اتنا گندا ماحول ہو گیا کہ ساس سسر نے یہ سمجھ لیا ہے اپنے شوہر کی خدمت کرے نہ کرے، ساس سسر کی، ننند کی، باوج کی، ان کی تو ذمہ داری ہے، جھک مرا کے کرنا پڑے گا۔ کہاں سے لے کے آئے؟ ایسا لگتا ہے اللہ کے ہاں کوئی جواب دے نہیں۔ اگر اللہ پاک نے قیامت کے دن سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم یہ نظریہ کہاں سے لائے، میں نے تو نہیں کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے حجۃ الوداع کا وہ خطبہ تمہیں یاد نہیں، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے گھر کو ایک جنت کا ماحول بنانے کے لیے، ایک بہترین ماحول بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کا خیال کریں جو ذمہ داریاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری، اپنے گھر کا ماحول
اسلامی سانچے میں ڈالیں تاکہ ہمارا گھر کا ماحول، ہمارا معاشرہ ایک جنت نما معاشرہ بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔